خراب ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ. میں سب اپنی ساتھی خواتین اسپیشلی اور جتنے بھی مرد ہیں، ہم بہت دیر سے اکٹھے ہیں مختلف فورمز پہ، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج ہم پھر اکٹھے ہو گئے ہیں. اور بیسکلی ہم نے آگے دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ جی کاز کیا ہے. ہم ایک فرد اور ایک پارٹی کاز سے بڑی نہیں ہوتی، تو کاز جو ہے وہ آگے ہونا چاہیے. اور کاز کیا ہے؟ وہ ہے جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں، جس میں جتنی اس وقت کسمہ پرسی ہے اور جتنی بے بسی ہے عام آدمی کے لیے، وہ شاید کبھی پہلے نہ ہو. تو جو ہمارا سارا کاز ہے وہ عام آدمی ہے. آج جب ایک عام آدمی نکلتا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی شام کب ہوگی، اس کے پاس اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے ایک روٹی ہوگی کہ نہیں. اور جب وہ گھر آتا ہے تو ساری رات خوف سے تڑپتا ہے کہ جی صبح بتی جلانا اور چولہا جلانا ایک جرم ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنے زیور بیچے ہیں، اپنی موٹر سائیکلیں بیچی ہیں کہ وہ بجلی کے بل دے سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بخار کی گولی جو ہے وہ ایک عام آدمی کو اپنے بچے کو دینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ بیٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے کرایہ دینا ہے یا میں نے اپنے بچوں کی تعلیم کی فیس دینی ہے، تو وہ ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت جو ہماری معاشی اور معاشرتی حالات ہیں وہ بہت ہی تھکن، الجھن اور تذبذب کے شکار میں ہے. کیونکہ آپ کے 10 کروڑ لوگ اس وقت بے بس اور لاچار ہیں. ان 10 کروڑ لوگوں کا کاز ہے. اور ہو کیا رہا ہے؟ غصہ ہے. ہو کیا رہا ہے؟ ڈپریشن ہے. ہو کیا رہا ہے؟ الجھن ہے. لوگ لڑ رہے ہیں، لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور لوگ ایک بغیر سمت کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وہ زندہ ہیں لیکن زندگی نہیں ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک بندے نے اپنی بچی کو گولی مار دی. کتنے لوگوں کو گولی مار رہے ہیں کہ جی اس کو فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو شرم آتی ہے. ہماری جو ساری مقصد ہے کہ یہ آپ کی محور ہونا چاہیے، آپ کا سوچ کا، پالیسیز کا، پروگرام کا اور لایا عمل کا. ان لوگوں کے لیے آپ نے آگے جانا ہے. اور یہ لوگ ہیں جو کہ ایک مضبوط، بھرپور اور مستحکم پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ. جی ساتھیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، میری آواز لاؤڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے ساتھ میری ساری پرانی کولیگس اور ساتھی بیٹھی ہیں. میں تو بالکل غیر سیاسی میرا بیک گراؤنڈ ہے. ایک عام پاکستانی ہوں اور ایک عام پاکستانی کے مسائل سے بخوبی واقف ہوں. لیکن ایم پی رہے ہیں اور 2 بار کی ایم پی ہوں. سب جانتے ہیں. اور مقصد پہلے بھی پاکستان کی خدمت اور لوگوں کے لیے کام کرنا تھا. مقصد آج بھی ہے. اس ٹائم ملک جو ہے وہ پریورٹی ہے. اس لیے پارٹیوں سے بالا تر ہو کے ملک کے مفاد کی خاطر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ مل کے اپنے ملک کے لیے، لوگوں کے لیے جو انتہائی تکلیف میں ہیں، اس میں اپنے حصے کا کوئی کام کر سکیں. اور پہلے بھی کام کرتے رہی ہوں اور آج بھی کروں گے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ ہم سب مل کر ایک لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بن سکیں. شکریہ. جی اسماعیل میرے جی جی السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو اپنی بہنوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج ہم پھر سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، مل کے بیٹھے ہیں. اور ہمارا اکٹھے بیٹھنے کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ اپنا ملک ہے. نتھنگ از مور امپورٹنٹ دین یور اون کنٹری. ہمارا ملک ہماری پہچان ہے اور ہمارے لوگ ہمارے بازو ہیں. اور انہی لوگوں کے لیے ہم جیسی خواتین جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ہم اسٹیپ اپ کیے تاکہ ہم لوگوں کی آواز بن سکیں اور لوگوں کے مسائل اور پریشانیوں کو دور کر سکیں. آج بھی ہمارا وہی ایجنڈا ہے.
اور یونٹی جب آپس میں ہوتی ہے تو کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے سر انجام ہوتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک کس تکلیف دہ دور سے گزر رہا ہے، اور میری نظر میں ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کا سب سے ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے اندر جو ایک اگریشن ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو وہ پازیٹیوٹی، اور جب آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اگریشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ جو ہمارا مین مقصد ہے اس میں ہم سرخرو ہو سکے اور مل جل کے اپنے ملک کے لیے بہتر کام کر سکیں. کوشچنز کا آج کیا وجہ بنی کہ پی ٹی آئی چھوڑنے پر آپ مجبور ہوئی؟ پی ٹی آئی کی قیادت کی پالیسیز ہیں، کیا ایسا تھا کہ آپ کو اتنا سخت اور اپنی زندگی کا جس جماعت کے لیے آپ نے جدوجہد کی اس کا فیصلہ آپ کو بدلنا پڑا؟ بلکہ ایک ہی سوال میں ایڈ کر لیں، آپ تو چیمپئن تھی سارے کام کی. جو ناظرین، مناظر آپ دیکھ رہے تھے لاہور میں اندلیب عباس، سعدیہ سہیل، سمیرہ بخاری پریس کانفرنس کر رہی تھی اور انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا.